رمضان اپنے ساتھ ایک امن اور سکون لے کر آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی ذات کا اور اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ خود کو ایلیویٹ کرنے کا مہینہ ہے، خود کو آگے بڑھانے کا مہینہ ہے، اسپریچولی، مینٹلی، فزیکلی۔ بٹ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے ہم سب تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ کس چیز کی تیاری؟ گھر کی تیاری، گھر کو صاف ستھرا کرنا، گھر کو ڈیکور کرنا، گھر کو ڈیپ کلین کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فوڈ پریپریشنز میں لگ جاتے ہیں، جبکہ جو دراصل تیاری ہونی چاہیے ان ریالٹی ہمیں خود کو تیار کرنا چاہیے، اپنے باڈی کو تیار کرنا چاہیے تاکہ ہم خود کو ایک قدم آگے لے کر جا سکیں اس منتھ آف رمضان۔ بٹ آپ میں سے اکثر لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم سب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹائرڈنیس فیل کرتے ہیں، تھکے تھکے فیل کرتے ہیں۔ سارا دن ہمیں لگتا ہے کہ ہماری انرجی بہت کم ہے، یا جیسے مائی ہسبینڈ یوز ٹو سے کہ دنیا سلو ہوئی ہوئی ہے۔ تو یہ دنیا ہماری کیوں سلو ہو جاتی ہے؟ ہم سارا دن کیوں سلیپی فیل کرتے ہیں، ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے، ہمیں اپنے باڈی میں ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اینڈ سم ٹائمز وی آر ایون ڈسکنیکٹڈ فرام دا بیوٹی آف رمضان۔ رمضان کا جو اصل اسینس ہے، جو اس کا مقصد ہے، ہم اس کے ساتھ صحیح معنوں میں ان ٹرو مینس ہم کنیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں، اور ایسا کیوں ہوتا ہے اسی بارے میں آج میں آپ سے بات کروں گی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مینیز ڈن۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں گے میرے نارمل ڈنر کی روٹین، اور آفٹر ڈنر میں آج میں چکن پلاؤ بنا رہی تھی تو اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ چلیں جی لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ رمضان میں آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ روزے رکھنے کی وجہ سے مجھے ویکنس محسوس ہو رہی ہے یا مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ تو کیا واقعی رمضان کا مہینہ آپ کو کمزور کرتا ہے؟ The truth is کہ fasting is not the problem, your routine is۔ کہ آپ جو روزے رکھ رہے ہیں نا that is not a problem۔ دیکھیں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے 2 دن یعنی منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھتے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر منتھ کی جو ایام بیض ہوتے ہیں یعنی جو چاند کے دن ہوتے ہیں 13، 14، 15، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے کی حالت میں ہی ہوتے تھے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری نہیں ہوتی تھی؟ اصل مسئلہ فاسٹنگ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ اکثر جب ہم ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں، ہم ویٹ لوز کی بات کرتے ہیں، اس میں ہم انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کو فالو کرتے ہیں، اور وہاں پر تو ہم بڑے شوق سے 16، 17، 18 گھنٹے تک کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان کے روزے رکھنے سے ہی ہمیں کیا ویکنس محسوس ہوگی؟ نہیں، اصل مسئلہ روزے میں نہیں ہے، اصل مسئلہ از ود یور روٹین۔ ہماری روٹین اب ایسی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے جب ہم سڈن اچانک سے اپنی روٹین شفٹ کرتے ہیں ان دا منتھ آف رمضان تو اس کی وجہ سے ہمیں پھر ویکنس فیل ہوتی ہے، کمزوری فیل ہوتی ہے، تھکا تھکا ہمارا جسم رہتا ہے۔ سو آج میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ ہماری باڈی کیوں رمضان کے مہینے میں تھکا تھکا محسوس کرتی ہے، ہماری دنیا ہمیں سلو کیوں لگتی ہے، اور ہم اس کو کس طرح سے فکس کر سکتے ہیں وداؤٹ ایکسٹریم۔ سب سے پہلی ریزن میں نے آپ کو جیسے بھی بتایا ہے کہ جب سڈن چینج ہم جب لے کر آتے ہیں اپنی روٹین میں، اپنے لائف سٹائل میں، ایٹنگ لائف سٹائل ہو، ہمارا سلیپ پیٹرن ہو یا کچھ بھی، تو اس سے ہماری باڈی ایک دم سے شوق میں آ جاتی ہے۔ ہماری باڈی جو ہے اس کو روٹین پسند ہے، اٹ لوز ریدم، اٹ لوز کنسسٹنسی، ڈسپلن، کہ جو چیز ہم فالو کریں اور ڈیلی بیسس پر ہم اس کو لے کر چل رہے ہوں۔ جب رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک دم سے ہر چیز بدلنے شروع ہو جاتی ہے، ہمارا کھانے پینے کا ٹائم بدل جاتا ہے۔ ابھی کیا ہوتا ہے، ہم رات کو دیر تک کھاتے ہیں، صبح ہم دیر سے اٹھتے ہیں تو ہم دیر سے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، بنج ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب دل کیا کھا لیا، بغیر بھوک لگے کھا لیا۔ سو رمضان کا مہینہ آتے ہی ہماری ایٹنگ ٹائم چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم بہت جلدی سحری کے ٹائم بیفور فجر ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پھر شام میں یعنی مغرب کے ٹائم ہم پھر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جب تک سو نہیں جاتے ہیں ہم بنج ایٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو ہمارا ایٹنگ ٹائم چینج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی ایک دم سے شوق میں آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سونے کے آورز ہیں، سلیپنگ آورز ہیں، وہ بھی بدل جاتے ہیں۔ پہلے ہم دیر تک جاگتے ہیں اور بہت دیر تک سوتے رہتے ہیں، یا اگر جلدی بھی سو جائیں تو ہم 8-9 گھنٹے کی نیند لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ ہمارا جو سونے کا پیٹرن ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ obviously ہم بہت جلدی اٹھتے ہیں، ہم فجر سے پہلے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو لوگ کیفین کے عادی ہیں یعنی چائے کافی لینے کے عادی ہیں ان کی بھی ٹائم چینج ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ صبح اٹھتے ساتھ ہی چائے لینا پسند کرتے ہیں، پھر ود ٹائم ڈفرینٹ ٹائمز آف دا ڈے وہ چائے یا کافی لیتے رہتے ہیں۔ سو ایک تو آپ کا کیفین کا ٹائم بھی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، پھر آپ کا میل سائز چینج ہو جاتا ہے۔ آپ عام طور پر جتنا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں
وہ کوانٹٹی آپ رمضان میں نہیں لے رہے ہوتے، یا اس سے بہت زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں یا اس سے بہت کم کھا رہے ہوتے ہیں. یوزلی کم کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ رمضان میں جو ہے روزہ رکھ کے پھر ایک دم سے اتنا کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، اور پھر جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا وہ ہماری باڈی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی نہیں ہوتا. سو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں کہ ہمارا ایٹنگ ٹائم چینج ہو جاتا ہے، ہمارا سلیپنگ ٹائم چینج ہو جاتا ہے، ہماری کیفین کی انٹیک چینج ہو جاتی ہے، ہمارا میل کا سائز چینج ہو جاتا ہے. یہ سب ہماری باڈی کو ایک دم سے جو ہے نا وہ سٹریس موڈ میں لے آتے ہیں جب ہم ایک دم سے چینجنگ کرتے ہیں. لائک آج تک ہم سب کچھ پرانے جیسا کر رہے ہیں اور کل پہلا رمضان ہے، تو کل سے جو ہے نا ہم ایک دم سے نئی روٹین میں آ جائیں گے، جس کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے وہ سڈن شفٹ کی وجہ سے سٹریس موڈ میں آ جاتی ہے. ہماری باڈی بھی کنفیوز ہو جاتی ہے اور ہم جو ہے وہ ایگزاسٹڈ فیل کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہماری باڈی ہماری نئی روٹین کو اتنی جلدی سے اڈیپٹ نہیں کر پاتی. سو اصل تیاری جو ہم نے کرنی ہوتی ہے بیفور دا منتھ آف رمضان، وہ ہم نے کرنا ہوتا ہے اپنی باڈی کو ریڈی کرنا، اپنی باڈی کو ریڈی کرنا فار دا منتھ آف رمضان. دیکھیں ہمیں حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھتے تھے تاکہ ان کی انرجی جو ہے وہ بحال ہو سکے، ان کی باڈی ریڈی ہو سکے فار دا منتھ آف رمضان. تو یہ سنت کیا ہے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنی باڈی کو ریڈی کریں. اب باڈی کو آپ نے کیسے ریڈی کرنا ہے، آپ نے کس طرح سے اسموتھلی ٹرانزیشن کرنا ہے تاکہ ایک دم سے آپ کی باڈی اسٹریس موڈ میں نہ آئے، بلکہ اسموتھلی ٹرانزیشن ہو آپ کی باڈی کی فرام دس روٹین ٹو دا نیو روٹین آف رمضان دیٹ از کمنگ. اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے دیٹ از ٹو فکس یور سلیپ پیٹرن. جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی نا، دیٹ از دا بگیسٹ کلپریٹ. نیند کو ہم جو ہے نا بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے اراؤنڈ ہماری پوری باڈی کام کرتی ہے. لیٹس بی آنیسٹ، رمضان کے مہینے میں ہم دیر تک جاگتے رہتے ہیں، ہم دیر سے سوتے ہیں اور صبح بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں سحری کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور سحری کی اس کے بعد نماز پڑھ کے ہم پھر سے سو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم نے جاب پر جانا ہو تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم سوتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے ہم اٹھ جاتے ہیں. تو ہماری جو یہ سونا اور بار بار جاگنا، اس کی وجہ سے ہمارا جو سلیپ پیٹرن ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ہم پراپرلی جو ہے وہ سو نہیں سکتے ہیں. کیونکہ بروکن سلیپ کا مطلب ہے لو انرجی، برین فاگ، irritability. یعنی جب ہماری نیند ایسی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے تو ہماری انرجی اس طرح سے بحال نہیں ہوتی، ہم بہت لو انرجی فیل کرتے ہیں، اور ہم جو ہے نا ہم باہر بات پہ چڑچڑے ہو رہے ہوتے ہیں، برین فاگنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں کچھ کلیئر نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، اور ہم پورا دن ہی ہمارا ایسا تھکا اور عجیب سا گزرتا ہے. اگر آپ کھا پی بھی صحیح رہے ہوں، اف یو آر ایٹنگ ویل، لیکن آپ کا سلیپ پیٹرن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے نا، تو اس سے آپ کی پوری انرجی ڈرین ہو جاتی ہے. اسلام ریسٹ کو ویلیو کرتا ہے. ایک ٹائرڈ باڈی جو ہے نا، وہ ایک تھکا ہوا جسم وہ پیسفلی عبادت بھی نہیں کر سکتا. سو اپنے سلیپ پیٹرن کو درست کیجئے بیفور دا منتھ آف رمضان. جلدی سونے کی عادت ابھی سے ڈالیے، ٹھیک ہے. اور جلدی اٹھنا، جو میں پہلے بھی آپ کو کہتی ہوں، نارمل روٹین میں آپ کو ارلی مارننگ اٹھ جانا چاہیے فجر کے ٹائم. سو اگر آپ کو رات کو دیر سے جاگنے کی عادت ہے، صبح دیر سے اٹھنے کی عادت ہے، تو ابھی سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیجئے تاکہ آپ کی باڈی ایک دم سے سٹریس موڈ میں نہ آ جائے. اس کے بعد ایک اور بہت جو ریزن ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی رمضان میں جو ہے وہ ایگزاسٹڈ فیل کرتی ہے، دیٹ از اوور ایٹنگ ایٹ افطار میلز. افطار کے ٹائم ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، ایک دم سے روزہ کھول کے ہم بہت زیادہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے فیل کیا ہوگا کہ ہم مغرب کی نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ خود کو اوور اسٹفڈ کر لیا ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ کھولنے کے بعد ہم ایک دم سے کھائیں گے تو ہمیں انرجی ملے گی، جبکہ وہ ہمیں انرجی نہیں ملتی، ہماری انرجی اس سے ڈرین ہو جاتی ہے. اتنے گھنٹوں کا ہم نے روزہ رکھا ہے تو آہستہ آہستہ ہم نے اپنی باڈی کو فیول کرنا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہم نے اس کو میل پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ ایک دم سے شوق میں نہ آ جائے کہ ہم نے اتنے آورس کی ہم نے فاسٹنگ کیا اور اس کے بعد ایک دم سے ہم نے جو ہے نا خود کو اتنا اوور اسٹفڈ کر لیا وتھ فوڈ کہ ہماری باڈی بھی گھبرا جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم تھکے بھی محسوس کرتے ہیں، ہمیں نیند بھی آتی ہے، ہماری انرجی بھی لو فیل ہوتی ہے، ہمیں بلوٹنگ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم جو ہے نا بہت ایسے سلگش سے فیل کرتے ہیں اور سست ہو جاتے ہیں آفٹر افطار. جبکہ ہمیں ایکٹیو فیل کرنا چاہیے، ہمیں انرجائزڈ ہونا چاہیے تراویح کی نماز کے لیے، لیکن ہم جو ہے وہ لیزی ہو جاتے ہیں اور ہم پھر جو ہے وہ افطاری کی اور اس کے بعد پڑے ہوتے ہیں کبھی صوفے پر کبھی بیڈ. تو رمضان خود کو سٹف کرنے کا مہینہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سٹمک کو جو ہے اتنا زیادہ بھر لیں، بلکہ یہ لائٹنس کا مہینہ ہے، ہلکا پھلکا ہونے کا مہینہ ہے کہ ہم خود کو گناہوں سے بھی ہلکا پھلکا کر لیں،
فزیکلی بھی خود کو ہلکا پھلکا کریں, اسپریچولی بھی ہم تبھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں جب ہم خود کو ہلکا پھلکا کریں گے فزیکلی. سو ورک آن یور ایٹنگ ہیبٹس ایز ویل بیفور رمضان. اس کے بعد ایک اور ریزن ہوتی ہے ڈی ہائیڈریشن, کہ ہم پانی اتنا نہیں پی رہے ہوتے نا رمضان میں, روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد بھی ہمارا سارا فوکس کھانے پر ہوتا ہے, پانی کے اوپر نہیں ہوتا. اس وجہ سے بھی ہم لیس ایکٹیو یا لو انرجی فیل کرتے ہیں. ایک تو ہم پانی پہلے ہی کم پی رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد روزہ کھلتے ہی ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم کیفین لے لیں, چائے پی لیں, کافی لے لیں, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ چائے کافی آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کرتی ہے, مزید ڈی ہائیڈریٹ کر دیتی ہے ہماری باڈی کو. اس کے ساتھ ساتھ ہم سالٹی فرائڈ فوڈس لے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ہماری باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ کرتی ہے. تو جب اتنی ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی تو کہاں سے ہماری باڈی انرجائزڈ فیل کرے گی. سو جب یہ ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے پھر ہمیں سر درد محسوس ہوتا ہے, ہم لیزی محسوس کرتے ہیں, کمزور محسوس کرتے ہیں, ہمارا فوکس اتنا شارپ نہیں ہوتا. تو سم ٹائمز ہماری باڈی جو ہے وہ تھکی ہوئی نہیں ہوتی, اٹس اونلی تھرسٹی. سو اپنے آپ کو جو ہے نا زیادہ پانی پینے کے اوپر فوکس کریں ان افطار, بجائے اس کے کہ آپ کھانے پینے کے اوپر فوکس کریں. سو اس کے لیے ابھی سے جو ہے وہ پانی پینے کی عادت ڈالیں, کیونکہ سارا دن گزر جاتا ہے, ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے پانی پیا. سو ورک آن اٹ. اس کے بعد ہمارا جو کھانے پینے جو ابھی بھی میں دیکھوں گی کہ سارے جو فوڈ پریپریشنس ہو رہی ہوں گی نا, وہ سب فرائیڈ آئٹمس کی ہو رہی ہوں گی, جو کہ کیا کرتے ہیں مزید ہماری انرجی کو لو کرتے ہیں. نیوٹرینٹ رچ نہیں ہوتے, وہ نیوٹرینٹ پور فوڈز ہوتے ہیں. ہم فرائیڈ فوڈز کھا رہے ہوتے ہیں, شوگری فوڈز کھا رہے ہوتے ہیں, ریفائنڈ کاربز جیسے میدے سے بنی ہوئی چیزیں, کافی فرائیڈ آئٹمس وہ بھی میدے کے بنے ہوئے, وہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے کہ اتنے نیوٹرینٹس ہماری باڈی کو نہیں ملتے. ہماری باڈی کو جو پروٹین چاہیے, فائبر چاہیے, نیچرل فیٹس چاہیے, منرلس چاہیے, وہ ہماری باڈی کو نہیں ملتے. ہماری باڈی کو صرف اتنے آئل سے بھری ہوئی فرائیڈ آئٹمس, وہ بھی ریفائنڈ فرائیڈ آئٹمس اور شوگری آئٹمس, وہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں. سو اس سے ہماری باڈی کو کوئی نیوٹرینٹس نہیں ملتے, ہماری نرشمنٹ اس طرح سے ہم اپنی باڈی کو پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے جو اس کو ایکچولی چاہیے, جس کی وجہ سے ہم پھر لیتھارجک فیل کرتے ہیں یا لیس ایکٹیو فیل کرتے ہیں. پھر ایک اور ریزن کہ ہم مینٹلی خود کو اتنا اوور اسٹیمولیٹ کر لیتے ہیں, مطلب یہ کہ ہم بہت لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں, اور جاگ کے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اسکرولنگ کرتے ہیں. ہم لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں, فون یوز کرتے ہیں, ریلز دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, یا اسکرینس کے آگے بیٹھ جاتے ہیں. ہم خود کو بہت زیادہ مینٹلی ایگزاسٹ رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں فزیکلی بھی تھکن محسوس ہوتی ہے. یاد رکھیے ایک پرسکون اور انرجائزڈ باڈی کے لیے آپ کے ذہن کا سکون میں ہونا بہت ضروری ہے. سو اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کی عادت ابھی سے ڈالیے. یہ رات کو دیر تک اسکرین کے آگے بیٹھنا, مجھے ایک رول میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ سونے سے ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ پہلے تمام اسکرینس آف کر دیں. اس کو ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کیجیے. سو آپ رمضان کی ٹائرڈنس کو, رمضان کی تھکن کو رمضان کے آنے سے پہلے کیسے فکس کر سکتی ہیں. سب سے پہلے تو اپنے سلیپ پیٹرن کے اوپر کام کرنا شروع کیجیے. اپنے سونے اور جاگنے کی ٹائمنگز کے اوپر کام کیجیے. 7 سے 8 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ لازمی لیجیے, اور ابھی سے ایسی اپنی روٹین بلڈ اپ کیجیے کہ رمضان میں بھی آپ کی وہ روٹین آپ ایزیلی فالو کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے پینے کو تھوڑا سا ابھی سے جو ہے اس کو لائٹ کرنا شروع کریں. جنک فوڈز کو اوائڈ کرنا شروع کریں, آئلی فوڈز کی طرف نہ جائیں, اور اگر آپ آئلی فوڈ پریپریشن میں ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو آپ ایئر فرائر میں بنا لیں یا ان کو بیک کر لیں. سو ابھی سے اپنی جو میلز ہیں ان کے اوپر بھی کام کرنا شروع کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو اسٹمک کو عادت ہو نا کہ وہ زیادہ کھا ہی نہ سکے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پانی کو ابھی سے جو ہے پرائیورٹائز کرنا شروع کیجیے. واٹر انٹیک ابھی سے اس کے اوپر کام کیجیے اور زیادہ سے زیادہ پانی پیجیے. اس کے ساتھ ساتھ نرشنگ فوڈس کو پرائیورٹائز کیجیے کہ وہ کھانے لیجیے جن سے آپ کو کوئی نرشمنٹ ملے, فائبر ملے, پروٹین ملے, آپ کو منرلز ملیں, مطلب جو آپ کی باڈی کو فائدہ دے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لیٹ نائٹ اسٹیمولیشنز ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسکرینس کے اوپر ابھی سے کام کیجیے. اسکرینس جو ہم بہت زیادہ رات کو لیٹ نائٹ جا کر یوز کرتے ہیں, اس کو ابھی سے کم کرنا شروع کیجیے تاکہ رمضان میں ایک دم سے آپ کو جو ہے نا وہ ڈفرینٹ نہ لگے اور آپ کے لیے مشکل نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی باڈی تھکی ہوئی ہے تو ریسٹ کیجیے. ریسٹ وداؤٹ گلٹ. آپ کی باڈی کو اگر ریسٹ کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ کو گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ابھی ریسٹ کر رہی ہوں تو شاید کسی کو برا لگے گا, یا شاید یہ ٹائم نہیں ہے, یا شاید میں لیزی ہوں, یا لوگ کیا کہیں گے. نہیں, اف یو فیل لائک ہیونگ ریسٹ, ہیو اے ریسٹ. اوکے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ ابھی سے کام کر کے خود کو, اپنی باڈی کو ریڈی کر سکتے ہیں فار دا منتھ آف رمضان. یاد رکھیے کہ جب آپ کی باڈی لائٹ فیل کرے گی تو آپ کا جو جسم ہے, آپ کی روح ہے, وہ ڈیپلی کنیکٹ ہوگی ود اسینس آف رمضان. آپ صحیح طریقے سے رمضان کی جو اسینس ہے, اس کا جو مقصد ہے, اس کو حاصل کر سکیں گے. اپنی عبادتوں پر زیادہ فوکس طریقے سے آپ اپنی عبادتوں کو کیری آن کر سکیں گے ان دا منتھ آف رمضان. سو
Prepare your body gently and Ramadan will feel peaceful, not heavy. چلیے that was all about my today's video. I hope کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. اگر ایسا ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے, فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے, اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے. This is Maria signing off until my next video. اللہ حافظ.